ابھی حال ہی میں آ رہا تھا اس طرف جو آپ کو سلیکٹ کیا گیا ایز چیئرمین، وائس چیئرمین جس کمپنی کے ساتھ، تو آپ نے وہاں پہلی فرصت میں جو اناؤنسمنٹ تھی آپ کی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی. اور سو دبئی پورٹ ورلڈ ہے کمپنی. دبئی پورٹ ورلڈ جو ہے وہ حکومت دبئی کی کمپنی ہے جو کہ بحری امور کے حوالے سے کام کرتی ہے. بیسکلی اٹس ون آف دا لارجسٹ پورٹ آپریٹرز ان دا ورلڈ, لارجسٹ لاجسٹکس کمپنی ناؤ ان دا ورلڈ اینڈ آل دیٹ. 90 ارب ڈالر کی اس کی مالیت اس کمپنی کی ویلیو ہے, اور دنیا کے 80 ممالک میں ہمارے پورٹ آپریشنز اس وقت موجود ہیں, جس میں پاکستان بھی ایک ہے, لیکن اب ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی اہم بات ہے جو متحدہ عرب امارات کی, ہمیں ان کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کا وہ کرنا چاہیے کہ وہ ان مشکل حالات میں بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں, جس وجہ سے انہوں نے مجھے شامل کیا اس سفر میں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں بڑا سوچتا ہوں کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں, ویئر کین وی میک دا ڈفرنس جو ملک کی بہتری کے لیے ہو سکے. تو میں نے یہ حساب لگایا کہ کیوں نہ اس طریقے سے کام کیا جائے, سرمایہ کاری ہو جس سے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ نئی نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں. کیونکہ معیشت جب آپ کی اتنے مشکل حالات کے اندر آ جائے نا کہ ویسے ہی کاروبار بند ہو رہے ہوں تو لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہوتی ہیں, تو اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے, اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے پش کریں, اس کی کسی طریقے سے آگے کی طرف اس کو لے کر چلیں. تو اس وقت میرا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جاب کی طرف آئیں, جابس مطلب کریٹ کی جائے نا, نوکری کر ہوگی نہیں. اگر معیشت کو چلانے میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ کاروبار کا ہوتا ہے. ویری ٹرو. اور کاروباری لوگوں کو پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ عرصے سے یوں, میں جتنے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں میں نے نوٹ کیا ہے کہ کاروباری لوگوں کو جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے یہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. فخر, بہت سارے فیکٹریز, بہت سارے سٹورز, بہت ساری ایسی جگہیں جہاں ڈی سائزنگ کی گئی ہے, جہاں پہ اگر 500 لوگ کام کر رہے تھے تو وہاں پہ حالات کی وجہ سے, چونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اگر ایک آدمی کی 4 فیکٹریز چل رہی تھی تو اس نے کہا بھائی میں 4 نہیں چلا رہا, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, میں ایک فیکٹری پہ آ گیا ہوں. تو وہ جو 3 فیکٹری کے ورکرز تھے وہ بیچارے سارے فارغ ہو گئے. بالکل. سو اس طرح سے بہت ڈی سائزنگ ہوئی ہے پاکستان میں. تو ہمیں نا یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا, کیا یہ مزید ریگریس کرے گا. دیکھیں اگر مزید ریگریس کرے گا تو کیا ہوگا آپ کے ملک میں. جب کسی کی نوکری چلی جاتی ہے اس کی ذمہ داریاں تو نہیں نا نوکری کے ساتھ ختم ہوتی ہیں. اس کو گھر میں جا کے کھانا بھی, راشن بھی فراہم کرنا ہے, اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس نے پیٹرول کے پیسے بھی دینے ہیں, بچوں کی فیس بھی دینی ہے, علاج کا خرچہ بھی کرنا ہے. وہ چیزیں آپ کی نوکری ختم ہونے کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں نہیں ختم ہوتی. بالکل بالکل. تو پھر وہ ذمہ داریاں کہاں سے پوری کرے گا. ٹرو. وہ کچھ حد تک تو برداشت کرے گا, پھر وہ اس کے بعد وہ کہے گا کہ بھائی میری تو مجبوری بن گئی ہے اب. تو ہم جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر مزید جو ہے وہ تناؤ دیکھتے جائیں گے, مزید ہم کرائم ریٹ اوپر جاتا ہے وہ دیکھتے جائیں گے, ہم مزید لڑائی جھگڑا دیکھتے جائیں گے. لوگ ایک دوسرے سے اپنا حق تو نہیں, مطلب جائز ناجائز کچھ بھی کہ میں لوں یار مجھے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے, ہم اس طرف جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس ملک کے جو کرتے دھرتا لوگ ہیں, خاص طور پہ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں اور لیڈرشپ جو ہے, ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اگر اپنے اپنے پرسپیکٹو سے اور اپنی اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے, اور اپنی اپنی انا کی وجہ سے کہ غصے میں کہ یار اس نے مجھے تانا مارا تھا, اس نے جلسے میں میرے بارے میں یہ بولا تھا, فلاں نے میرے بارے میں یہ کیا تھا, اس نے میرے پہ کیس کیا, اگر ہم اسی میں سب میں لڑے اسی میں رہیں گے نا, تو جو ملک کی ذمہ داریاں ہیں وہ پھر کون نبھائے گا یار, کون لے کر چلے گا. جب رہنمائی کرنے والے رہنما ہی جو ہیں وہ صحیح راستے سے اتر کے کسی اور راستے پہ چل پڑیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. تو therefore I think we need to be more responsible, and I think میں آج مطلب آیا, میں نے بجائے کہ تمہارے سوال کا جواب دوں میں اس کو اتنی لمبی اس میں لے گیا, بیکاز آئی تھاٹ کہ ایک میسج اکراس ہمارا کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر میں اکیلا ایک اپنی کیپیسٹی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار ملک میں سرمایہ کاری اور نوکریاں بڑھائی جائیں, تو یہی چیز بہت سارے رسپانسبل لوگوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ وہ ہے, اور اس کے لیے حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ سرمایہ کاری آ سکے. ابھی میں بڑی جنگ لڑ رہا ہوں پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے, چونکہ ایک بین الاقوامی کمپنی ہوتی ہے, اس میں بہت سارے پریشرز اور رسپانسبلٹیز اور اس پہ بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. تو اس کے اگینسٹ مجھے جو ہے پورے کا پورا کہ ایک پورا مومنٹم کریٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر اگر وہ مومنٹم پاکستان آ کر اس مومنٹم کو یہاں پر سسٹین نہ کیا جائے اور یہاں کے ادارے اس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں, تو وہ پھر مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آپ ڈس انگیج ہو جاتی ہے پارٹی, پیچھے کہتی ہے اچھا یار ہم کہیں اور کر لیتے ہیں.
So you know these are the things that I یعنی اللہ think. آپ کو کامیاب کرے اس میں آمین یار. آمین آمین. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤ. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.